ایک پرانی کہانی کچھ یوں ہے کہ گیدڑوں کے ایک گروہ نے جاٹ کے کھیت کو نشانے پر رکھ لیا۔ وہ سرے شام جنگل سے لانگ مارچ کرتے ہوئے کھیت میں وارد ہوتے اور خربوزوں کی ضیافت اڑانے کے بعد رات گئے واپس جنگل کی راہ لیتے۔ تنگ آ کر جاٹوں نے گیدڑوں کے دانت کھٹے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ رات کو ڈنڈوں سے مسلح ہو کر کھیت کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ گیدڑوں کے گروہ کا سرگنا ایک ماما نامی عمر رسیدہ گیدڑ تھا۔ اس رات بھی وہ حسب معمول مامے کی قیادت میں آئے اور کھیت میں داخل ہو کر فصل اجاڑنے میں جت گئے۔ اچانک جاٹوں نے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی افتاد پر باقی گیدڑ تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، لیکن ماما اپنے بڑھاپے کی بنا پر زیادہ پھرتی نہ دکھا سکا اور جاٹوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ ڈنڈے کھاتا بگوڑے گیدڑوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا رہا، مگر اس کی سپاہی بے فیض پلٹ کر نہ آئی۔ ماما بڑا منجا ہوا شعبدہ باز لیڈر تھا۔ جاٹوں کی طرف سے تواضع کے بعد وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے گیدڑوں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بے وقوفو، میں تمہیں بلاتا رہا کیونکہ میں جاٹوں سے مذاکرات کر رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خربوزے کھانے ہیں تو چوری کی بجائے قانونی طریقے سے پرمٹ بنوا کر کھاؤ۔ مامے نے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میں پرمٹ بنوا لایا ہوں۔ اب تم سب قانونی طریقے سے خربوزے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ گیدڑ ازل سے فکری طور پر کنگال واقع ہوئے ہیں، لہٰذا یہ طائفہ رات بھر خوشی سے تالیاں بجاتا مامے کے گرد جھومر ڈالتا رہا۔ اگلی رات گیدڑوں کا کارواں ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ مامے کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ادھر پچھلی رات کی ناکام کارروائی کے بعد جاٹوں نے اپنے منصوبے میں تبدیلیاں کی اور پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں ڈنڈا بردار فورس نے بما جال کھیت کو چہار اطراف سے گھیر لیا۔ گروہ گیدڑاں جائے واردات پر پہنچا تو ماما کھیت سے ذرا ہٹ کر جنگل کو جانے والے رستے پر بیٹھ گیا اور اپنی فورس کو حکم دیا کہ خربوزوں پر ٹوٹ پڑو، اگر کوئی جاٹ آ گیا تو میں پرمٹ دکھا کر اس کا منہ بند کر دوں گا۔ جب تمام گیدڑ کھیت میں داخل ہو کر مصروف عمل ہو گئے تو جاٹوں نے اچانک کمانڈو کاروائی کی اور سارا گروہ جال میں پھنس گیا۔ ماما جو دور کھڑا تیار تھا، یہ منظر دیکھتے ہی جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ جاٹوں نے ڈانگ سوٹے سنبھالنے شروع کیے تو گیدڑوں نے چیختے ہوئے مامے کو پکارا اور جاٹوں کو پرمٹ دکھانے کے لیے دہائی دی۔ وہ گیدڑوں کا شور سن کر رکا اور خطاب کیا، بچوں، یہ سارے جاٹ ان پڑھ ہیں، ان کو پرمٹ دکھانے کا کیا فائدہ؟ سبق: اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کسی بھی شعبدہ باز مامے کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہوتا۔ یہ سادہ لوگوں کے سامنے خود کو پرمٹ ہولڈر قرار دے کر انہیں جاٹوں کو کھیت اجاڑنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے ساتھ انہیں بھی لے ڈوبتے ہیں۔ دوسری کہانی کچھ یوں ہے کہ جنگل میں چرتے ایک اونٹ کی رسی زمین پر رینگ رہی تھی۔ ایک چوہے نے یہ منظر دیکھا تو اسے ساربانی کے شوق نے آ لیا۔ جب اونٹ نے واپس گھر کی راہ لی تو چوہے نے بھاگ کر زمین کو چھوتی اس کی رسی پکڑی اور اونٹ کی آگے چلنا شروع کر دیا۔ اونٹ غصہ کرنے کے بجائے چوہے کی اس حرکت سے محظوظ ہوا اور خاموشی سے گردن جھکا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اونٹ کے اس شریفانہ رویے سے چوہا حقیقی ساربان بن بیٹھا۔ چلتے چلتے رستے میں دریا آ گیا۔ چوہا جھٹ سے رسی کے سہارے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ چوہے نے اس کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے خودی خوانی بھی شروع کر دی اور یوں اب وہ ساربان کے ساتھ ساتھ خودی خوان بھی بن گیا۔ اونٹ نے خشکی پر قدم رکھا تو چوہا فوراً نیچے اترا اور لپک کر دوبارہ نکیل کی رسی تھامنا چاہی۔ اونٹ نے اچانک سر بلند کر لیا اور رسی چوہے کی دسترس سے باہر ہو گئی۔ تب اونٹ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم جیسے 1000 چوہے بھی ہوں تو میں ان تمام ساربانوں کو ایک ہی ہلے میں دریا پار کرا سکتا ہوں۔
ऊँटों की रहनुमाई सिर्फ इंसानों को जचती है, चूहों को नहीं। चूहों की इस इज्तिमाई तौहीन पर चूहा आग बबूला हो गया और फट पड़ा कि तुमने एक सारबान को चूहा कहा, क्या तुम मेरी ताकत से आशना नहीं? ऊँट ने कहकर लगाकर कहा, ए मेरे साबक सारबान और साबक खुदिखान, वो महज एक दिल लगी थी कि तुमने मुख्तसर वक्त के लिए ये दोनों मज़े लूटे। अब तुम्हारे और मेरे घर के दरमियान दरिया का लंबा पाट है। सबक। चूंकि हम 21वीं सदी में भी फटे पुराने किस्से कहानियों ही से सबक हासिल करने पर मजिद हैं, लिहाजा इस कहानी से ये सबक लेते हैं कि ऊँटों को अपने सर बुलंद रखने चाहिए ताकि कोई जंगली चूहा उनकी नकेल तक न पहुंच सके। चूहों को मजाक या मजबूरी की बिना पर भी हरगिज सारबान जैसे ओहदे नहीं देने चाहिए, वरना वो सचमुच के रहनुमा बन बैठते हैं। वो ऊँटों की गुहानों पर सवार हो जाएं तो उन्हें शुतुर सवारी का चस्का पड़ जाता है और फिर उन्हें उतारना खासा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मनासब सिर्फ सुलझे हुए इंसानों के मुतकाजी हैं जो ऊँटों को दुरुस्त समत में ले जाने की सलाहियत रखते हैं।